السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین ہے. میں یہاں پہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں. آج جس ٹاپک میں ہم ویڈیو بنائیں گے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، جس میں سے ایک بہت کامن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کو ہم بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یا ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کو جیسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں. ان کو ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے میں، ان کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اگر ذرا سا بھی کوئی ٹریگرنگ ایونٹ آئے یا کوئی اسٹریسر آئے تو ان کے جو جذبات جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف پروپورشنل ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ان کو اس سچویشن میں ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ ویسے ریئیکٹ نہیں کرتے، یا وہ بہت زیادہ اگریسو ہو کے ریئیکٹ کریں گے، یا وہ اتنا امپلسو ہو کے ریئیکٹ کریں گے کہ ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کریں، اور ان کو پھر واپس بیس لائن میں بہت وقت لگ جاتا ہے. یہ وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جو زیادہ تر ہمارے پاس فیمیلس کے اندر ہوتا ہے. نارمل پاپولیشن میں 1 to 2% ہوتا ہے، اور فیمیلس کے اندر یہی جو پرسنٹیج ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ان کی ڈیلی فنکشننگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے. اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ آتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ بہت کامن ہوتا ہے. اب اس جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی علامات جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں. ان کے انٹینس موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. ایک دم سے یہ بہت اچھے موڈ کے اندر ہوں گے، ایک دم سے یہ بہت ہی برے موڈ کے اندر چلے جائیں گے. ان کے کوئی موڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ذرا سا اسٹریس آئے گا، وہ اسٹریس کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے یہ اس وقت کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ یہ اپنے بارے میں بہت انسرٹین ہوتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سا ڈیسیجن کب لینا چاہیے، کیا لینا چاہیے، کس طریقے سے لینا چاہیے. دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ایموشنز کے حساب سے ڈیسیجن لیتے ہیں. بعض دفعہ وہ ڈیسیجن کوئی امپلسو بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈیسیجن سوچنا سمجھنے سے پہلے وہ بس امپلسولی ریئیکٹ کرتے تھے سچویشن پہ، اور بعد میں پھر ان کو کسی بات کا گلٹ بھی نہیں ہوتا کہ اگر میں نے کسی بندے کو کسی بلا وجہ کسی بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے یا اس کے ساتھ غصہ کیا ہے یا اس کو مارا ہے تو ان کو اس بات کا گلٹ نہیں ہوگا. یہ ان کی پرسنالٹی کا پارٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو دوسروں کے لیے فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ ایک دم سے چینج ہوتی رہتی ہیں. ایک دم سے کسی کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے اور اسی بندے کے ساتھ 2-4 دن گزارنے کے بعد اسی بندے کے ساتھ یہ تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. ان کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں. کوئی بھی ریلیشن شپ یہ مینٹین کر کے نہیں رکھ پاتے. ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ اسکول کے زمانے کی ان کی کوئی دوست ہے یا کوئی چل رہی ہے تو وہ کہیں گی کہ نہیں ہماری کوئی دوست نہیں چل رہی. مشکل سے ایک آدھی دوست صرف کرنٹ مومنٹ کے اوپر ہوگی اور کچھ عرصے کے بعد اس سے بھی لڑائی ہو جائے گی. اور اس سے اگر آپ پچھلی دوستیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں میرے ساتھ میری کوئی دوست رہتی نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصہ رہتی ہے اس کے بعد ہماری کسی نہ کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں یہ بہت انسٹیبل ہوتے ہیں اور ان کو یہ مینٹین نہیں کر کے رکھ پاتے. دوسرا ان کے اندر ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیئر آف ابینڈنمنٹ. ان کو لگتا ہے کہ ہر بندہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ہر بندے سے ان کو یہ خوف آتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ بھی اٹیچ ہوا یا کسی کے ساتھ بھی کچھ ہوا یہ بندہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا اور میں پھر واپس اکیلی کی اکیلی رہ جاؤں گی. تو یہ والا جو فیئر ہے ان کے اندر یہ فیئر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور ہر چیز کو نا یہ بس 2 نظریوں سے دیکھتے ہیں، یا آئدر گڈ ہے یا بیڈ ہے. ان کے لیے کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا. بلیک اینڈ وائٹ جو ہے یہ اسی کے اوپر چلتے رہتے ہیں. ان کو اپنا آپ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ان کے اندر باڈی ڈسمورفک کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ میرا منہ بہت زیادہ موٹا ہے، میری ناک بہت زیادہ موٹی ہے، اس لیے فلانے بندے کو میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس وجہ سے میرا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کے ساتھ کنٹینیو ہوا. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ لوگ بہت زیادہ امپلسو ہوتے ہیں. امپلسو سے مطلب ہے کہ ہر کوئی بھی چیز اچانک کر دیں گے. کوئی سوچتے نہیں ہے. کوئی بھی ایگریسو ایپیسوڈ آنے سے پہلے کوئی کچھ سوچیں گے بھی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جیسے شاپنگ ہے وہ بہت زیادہ امپلسو ہو کے شاپنگ کر لیں گے، بہت زیادہ کر لیں گے، اور بعد میں پھر گلٹ بھی نہیں ہوگا. ان کو کہے گا ایک امپلس آئے گی شاپنگ کی کہ میں نے یہ کرنی ہی کرنی ہے، وہ شاپنگ کر لیں گے. بہت زیادہ جو ہے وہ ریش ڈرائیونگ جو ہوتی ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم بنج ایٹنگ کہتے ہیں. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سبسٹینس ابیوز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس ایک امپلس آئی کہ آپ نے سبسٹینس ابیوز کرنا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ الکوہل ہے، چاہے وہ کسی بھی اور قسم کا نشہ ہے، کینابس ہے، ہیروئن ہے، اوپیوئڈ ہے، کسی بھی قسم کا نشہ ہے، تو وہ اس کے اوپر امپلسولی ایک دم سے شفٹ ہو جائیں گے اور پھر کچھ دن کے لیے رک جائیں گے. پھر ایک دم امپلس آئے گی، اس کے بعد اس امپلس کے اوپر چلتے ہوئے وہ پھر سے دوبارہ سے شروع کر دیں گے. آخری چیز جو ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیلف ہارم. یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیلف ہارم کرتے ہیں. کٹنگ کرنے کی صورت میں کوئی بھی بلیڈ ان کو مل جائے یا کوئی چھری مل جائے، یہ سب کر کے ان سے پوچھیں کہ اگر آپ نے یہ کیوں کیا ہے
تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ کر کے سکون ملتا ہے. ان کی جو پین ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, جو ایموشنل پین ہوتی ہے, جو ایموشنل ٹراما ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے فزیکل پین میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ریلیف ملتا ہے, ہماری ٹینشن سے ہمیں سکون ملتا ہے جو ہم کرتے ہیں. اور اگر جب ہم ان کا فزیکل ایگزامینیشن کریں گے تو ان کو پورے بازو کے اوپر لائن سے کٹ سی لگے ہوئے ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہاتھوں کے اوپر لگاتے ہیں, بعض دفعہ یہ پاؤں کے اوپر لگاتے ہیں, بعض دفعہ یہ ایسی جگہوں پہ لگا دیتے ہیں جو خطرناک حد تک ہمارے لیے جو فزیکلی خطرناک ایریاز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ لگا لیتے ہیں, اور یہ کافی ڈینجرس علامت ہوتی ہے. لیکن آپ کو جب بھی یہ لوگ کہیں گے ان کو کبھی اس بات کا گلٹ محسوس نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہاتھ اپنے کاٹے ہیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ لوگ اٹینشن کے لیے ہر کسی کو ہر وقت یہی کہیں گے جی کہ میں تو مرنا چاہتی ہوں, میں اس کے لیے یہ اٹیمپٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ کریں گے بھی, وہ اٹیمپٹ بھی کریں گے, لیکن وہ سارا کچھ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کی طرف جائے گا کہ اگر میں یہ کروں گا تو پھر فلانے بندے کی طرف سے مجھے اٹینشن ملے گی اور میرا یہ کام ہوگا. اور یہ سب کچھ وہ امپلسولی کرتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ وہی بات کہ سیلف ہارم ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ کٹ کرتے ہیں اپنی جو کلائیاں, جس کو ہم اکثر خواتین ہم نے دیکھی ہوں گی جو کٹ کر کے آئی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے پاس آؤٹ ڈور کے اندر, تو وہ پوری لائن سے انہوں نے کٹ کیے ہوتے ہیں, اور جواب ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. باقی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ خود اپنے اندر سے بتائیں گے کہ ہمیں اپنا آپ بالکل کھوکھلا محسوس ہوتا ہے, اپنے اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی اپنے آپ کو کر لیں, اگر وہ امپلسولی شاپنگ بھی کر رہے ہیں, کسی کے دوستوں کے ساتھ باہر بھی جا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے اپنے اندر ایک کرونک فیلنگ آتی ہے کہ میں اندر سے میرا اپنا آپ جو ہے کھوکھلا ہے, خالی پن محسوس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ بہت زیادہ غصہ بعض دفعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, انٹینس اینگر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان سب کے لیے ہم کوئی خاص دوائی نہیں دے سکتے, کیونکہ جو کوئی ہمارے پاس ایسی سچویشن ہوتی نہیں ہے کہ جس کو ہم دوائی دیں. اگر ہم دوائیوں کے اوپر ڈالیں گے تو وہ دوائیاں ابیوز کی ٹائپ پہ چلی جائیں گی. لیکن جن کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈپریشن چل رہی ہے اور ڈپریشن کے ساتھ سوسائڈ چل رہی ہے, سوسائڈ کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے, سوسائڈ آئیڈیشن ہو سکتی ہے, کوئی اٹیمپٹ کی ہسٹری ہو سکتی ہے, تو اس کو پھر ہم میڈیسن کے اوپر پرسکرائب کرتے ہیں. لیکن یوزلی ہم ان کو سائیکو تھیراپی کے اوپر ہی چلاتے ہیں, جس میں انڈیویجول سیشنز کرتے ہیں, گروپ سیشنز بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک ٹپیکل سائیکو تھیراپی ہوتی ہے جس کو ہم ڈائلیکٹیکل بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا, ہر ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں اسپیشلائز انہوں نے کیا ہوتا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو ان کو اس طرح سے بیہیویئر تھیراپی کروا کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اپنے ایموشنز کو کس طریقے سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں, اپنے کون سے ایموشنز کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں, اپنے ریلیشن شپس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, جو امپلس آتی ہے ہاتھ کاٹنے کی اس کے لیے اب ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کوئی بھی اسٹریس آتا ہے, کوئی ٹریگر آتا ہے جس کی وجہ سے ان کا موڈ انسٹیبل ہوتا ہے, اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے وہ اسپیشل تھراپسٹ جو ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی کرتا ہے یہ وہی کر سکتا ہے. نیکسٹ ویڈیو پہ ہم کسی اور پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ کسی خاص ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.